والد کی عظمت ہے، میں انکار نہیں کرتا کہ ماں کی عظمت نہیں ہے، ماں کی عظمت بھی ہے، والد کی عظمت بھی ہے۔ اگر والد نیک ہو تو زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات آتے ہیں، والد کی وجہ سے اولاد کو بھی انعامات مل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر والد وفات بھی پا جائے اور وہ نیک تھا تو اس کے ثمرات اولاد کو ملتے ہی ملتے ہیں۔ اور ایک صاحب کہنے لگے مجھ سے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی مرنے کے بعد بھی جو ہے نا نیک باپ کی جو ہے نا اولاد جو ہے نا اسے اللہ تعالیٰ چاہتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا جی یہ بات نہیں ہے، میں یہ بات جو ہے نا دلیل سے کر رہا ہوں کہ والد جو ہوتا ہے، والد اگر نیک ہے تو اس کی نیکی کی وجہ سے اولاد پہ بہت مہربانیاں اللہ تعالیٰ فرماتے رہتے ہیں۔ اور یہی ہے، دو نبی ہیں۔ دیکھیں بات اگر آپ سمجھنا چاہیں گے، بات اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو پوری بات سنیں، پوری بات سنیں۔ پوری بات یہ ہے کہ ایک شریعت ہے ہمارے ہاں اور ایک تکوینیت ہے، یعنی کہ جو امور ہو رہے ہیں وہ ایک تکوینیت ہے، اور ہمیں حکم ہے شریعت کا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ شریعت ہے، یہ کام کرو یہ نہیں کرو۔ اس کے دو نبی ہیں، اور بنی اسرائیل میں یہ دو نبی ایک ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جمع فرمایا۔ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام، دوسرا حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ کر رہے تھے، تو کسی نے سوال کر لیا کہ اس وقت سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ نبی اس وقت میں ہوں، میرے علاوہ کوئی نبی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور میں رسول ہوں، تو اس وقت سب سے زیادہ علم والا میں ہی ہوں گا، تو لہٰذا یہی کہا کہ میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ تمہارے علاوہ بھی ایک میرا بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تو دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے گزارش کی کہ یا اللہ مجھے اس بندے سے ملا دیجئے تاکہ میں بھی اس سے کوئی علم حاصل کر سکوں۔ ٹھیک ہے بھائی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اجازت دی کہ 2 دریاؤں کے کنارے وہ شخص تمہیں مل جائے گا۔ واقعہ لمبا ہے، اگر میں اس طرف جاؤں گا تو یہ اصل مقصد جو ہے، باپ کی عظمت جو ہے وہ بیچ میں رہ جائے گی، تو وہ واقعہ پھر میں انشاءاللہ سنا دوں گا آپ کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ، جو بعد میں بھی ان کو بھی نبوت ملی، حضرت یوشع علیہ السلام، دونوں نے سفر کیا، ایک جگہ رکے، وہاں نہیں ملے، واپسی میں رکے، لمبا واقعہ ہے اس کو نہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام کی ان سے ملاقات ہو گئی، پھر وہ ایک کشتی میں روانہ ہوئے، ٹھیک ہے، کشتی کا ایک پلڑا انہوں نے توڑ دیا اور دوسرے کنارے پہ پہنچ گئے۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے، ایک بچہ کھیل رہا تھا، اسے حضرت خضر علیہ السلام نے مار دیا، یعنی کہ۔ اور تیسرا واقعہ جو ہے، جو اصل ہے، جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام 2 نبی ہیں، ایک شریعت کا اور ایک تکوینیت کا، دو نبی ہیں۔ 2 نبیوں نے ایک دیوار کھڑی کی، بستی میں گئے، پہنچے، دیکھا حضرت خضر علیہ السلام نے کہ ایک دیوار گری ہوئی ہے، 2 یتیم بچوں کا گھر ہے وہ۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا چلو اس دیوار کو کھڑا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ بستی والے ہمیں کھانا تک کا نہیں پوچھ رہے اور آپ اس دیوار کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے دیوار کھڑے کر دی۔ پھر قرآن کریم میں والد کی عظمت بیان کی گئی۔ کیا؟ سورۃ کہف ہے، 16 پارے کا پہلا صفحہ، کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ دلیل ہے باپ کی عظمت کی کہ 2 نبی وقت کے، تکوینیت کا، شریعت کا، 2 نبی ایٹ اے ٹائم ان کو حکم ہے کہ تم اس دیوار کو کھڑا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ 2 یتیموں کی دیوار ہے، یہ وہ چھوٹے ہیں، وہ دیوار کھڑا نہیں کر سکتے، اس کے نیچے ان کے والد نے ان کا خزانہ رکھا ہوا ہے،
اور چونکہ ان کے والد نیک تھے تو اس نیکی کی وجہ سے تمہیں حکم دیا جاتا ہے کہ کھڑا کرو۔ یہ علت بتائی۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ والد کی بڑی عظمت ہے۔ بعض لوگ مجھ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ والد کی عظمت بڑی بیان کرتا ہے، والدہ کی نہیں کرتا۔ میں نے کہا دیکھو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے والدین تو اسی لیے والدین کی ہی کرتا ہوں، ماں کی بھی عظمت ہے، لیکن چونکہ 99.9 لوگ ماں کی عظمت بیان کر رہے ہیں، تو ایک بندہ اگر باپ کی عظمت بیان کر رہا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ کہ یعنی کہ 0.01% اگر کوئی باپ کی عظمت بیان کر رہا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ تو باپ کی بڑی عظمت ہے۔ باپ اگر نیک ہے تو اس کا صلہ، اس کا ثمرہ اولاد کو ملے گا۔ اور دیکھو قرآن کریم میں 3 نبی، ایک بعد میں نبی بنا اور 2 نبی، ایک شریعت کا ایک تکوینیت کا، ان کو حکم ملا کہ دیوار کھڑی کرو، اور وجہ علت کیا بتائی کہ باپ نیک تھا ان بچوں کا، لہٰذا ان کا خزانہ محفوظ رہے۔ تو دوستو والد کی بڑی عظمت ہے، والد ایسی چھوٹی چیزیں نہیں ہیں۔ بس یہ آخری بات کر کے پھر میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ ایک ہی ہستی ہے اس دنیا میں، ایک ہی ہستی جو اپنے اوپر بھی ترجیح دیتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے سے اپنی اولاد کو آگے دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ ایک ہی شخص ہے، باپ، والد ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد بھی مجھ سے آگے نظر آئے، چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ دینی ہو۔ ایک عالم ہوتا ہے، ایک قاری ہوتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو مفتی اعظم پاکستان بنانا چاہتا ہے۔ ایک عالم ہوتا ہے، وہ اپنے بچے کو فقیہ دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ باپ کی ایک باپ اپنے سے بھی زیادہ اپنے بیٹے کو ترجیح دیتا ہے کہ وہ مجھ سے بڑا آدمی ہو، مجھ سے بھی بڑا ہو، چاہے وہ شعبہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو۔ تو والد کی بڑی عظمت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔